آج میرے والد بزرگ ہوئے ہیں، میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، کل جب میں بوڑھا ہوں گا تم نے بھی مجھے چھوڑنا ہے، لیکن شاید اس وقت کسی ادارے کے پاس بھی جگہ نہ ہو۔ دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی بزرگ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی فیملی جو ہے اس کو ڈیڈ باڈی لینے سے انکار کر دے۔ میرے پاس موسٹلی وہ لوگ آتے ہیں کہ جن کو کوئی بھی ادارہ نہیں رکھتا، چند ایک دو جو ہوتے ہیں وہ لینے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ عید والے دن گھر میں مہمان آتے ہیں تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ابو کدھر ہے۔ پہلا کیس وہ ایک پیرالائز پیشنٹ تھے، تو آئی سی یو میں تھے، تو آئی سی یو سے یعنی ہاسپٹل میں ہی ان کی فیملی نے وہ ہمارے ہینڈ اوور کر دیا تھا۔ اچھا، میں واقعی سننا چاہتا ہوں ایسے لوگ کیسے دکھتے ہیں جو یہ کام کر کے جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں اپنے والد کو چھوڑ کے گئے اور یہ لکھ کے جاتے ہیں؟ آپ نے کبھی ان سے سوال نہیں کیا؟ میرا یہ ایمان ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے نا تو اس کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا رزق آپ کے پاس بھیجتا ہے۔ ایک جانور آپ گھر میں رکھتے ہیں نا، بلی، اس کو گھر سے نکالنا ہونا تو آپ کے ساتھ فیملی ممبر میں ساتھ کے ساتھ کے ایگری ہونے میں 1 مہینہ لگتا ہے۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ میں آپ کے تعارف سے پہلے میں جو ایک ہوتا ہے نا تعریفی کلمات ہیں یا جو میں نے محسوس کیا وہ میں لازمی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بیٹھ کے نا مجھے لگ رہا ہے کہ آج میں واقعی ہی کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھا ہوں جس کو میں انسان واقعی کہہ سکتا ہوں اور انسان دوست کہہ سکتا ہوں۔ جب سے میں یہاں پہ آیا ہوں میں نے لوگوں سے اتنی تعریفیں آپ کی سنی ہیں، اتنی چیزیں سنی، اب میں نا وہ سمجھنے کے پہلے ہی متاثر ہو گیا ہوں۔ مجھے اپنا تعارف دیکھنے والوں کو کروا دیں کہ نام کیا ہے، یہاں پہ کیا کام کر رہے ہیں اور یہ کب سے ادارہ کام کر رہا ہے؟ میرا نام فخر عباس ہے۔ یہ ادارہ جو ہے یہ ہم نے لاسٹ ایئر 1 جنوری 2023 سے سٹارٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے میں 2009 سے آلریڈی ایک ادارے میں بطور مینیجر جو ہے وہ کام کر رہا تھا۔ تو اس کو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ دکھی انسانیت کی خدمت اور بالخصوص ایسے بزرگ افراد کی خدمت کہ جن کی اولاد نہیں ہے یا جنہیں اولاد اپنے ساتھ نہیں رکھتی، گھر سے نکال دیتی ہے۔ تو میرے پاس اس وقت 17 بزرگ ہیں، جس میں فیمیلز بھی ہیں، میلز بھی ہیں۔ تو ہمارا جو ایم ہے وہ ہے کہ ایک فرما بردار اولاد کی طرح ان بزرگوں کی خدمت کرنا۔ سر ایم اچھا ہے اور آپ نے جس مقصد کے لیے شروع کیا تھا وہ بھی ماشاءاللہ بہترین ہے اور یہی انسانیت کی معراج ہے، لیکن کسی چیز نے تو موٹیویٹ کیا ہوگا کہ یار مجھے یہ کرنا چاہیے، ورنہ تو لوگ پیسے آ جائیں، والد نے جائیداد ٹرانسفر کر دی تو کوئی بزنس شروع کر دیتے ہیں، کوئی بزنس ٹرپ پہ چلے جاتے ہیں، ٹور پہ چلے جاتے ہیں۔ کس چیز نے موٹیویٹ کیا تھا؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ میں 2009 سے آلریڈی ایک اولڈ ہوم چلا رہا تھا۔ تو میرے والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد جو مجھے وراثت ملی تو اس کا میرے پاس اس سے بہتر کوئی نہیں تھا نعم البدل کہ میں اب ان کی کوئی خدمت تو نہیں کر سکتا۔ تو انہی کی وراثت کو میں نے سیل کر کے اور ساتھ وہ میرے کزن ہیں ذیشان جو یو کے میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے تو ہم نے یہ سٹارٹ کیا۔ تو میرے پاس موسٹلی وہ بزرگ ہیں کہ جن کو بہت سے ادارے نہیں رکھتے۔ ہر ادارے کا کرائٹیریا ہے، کوئی ایکٹیو اینڈ ایجوکیٹڈ لیتا ہے، کوئی ایکٹیو لیتا ہے۔ میرے پاس موسٹلی وہ لوگ آتے ہیں کہ جن کو کوئی بھی ادارہ نہیں رکھتا، ڈائپر پیشنٹ، پیرالائز، تو ایسے کیسز آتے ہیں۔ آپ کے پاس بھی یہاں پہ آنے کا کوئی تو کرائٹیریا ہوگا یا کچھ بھی نہیں ہے بس چھوڑ جائیں؟ نہیں، جگہ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ میرے پاس 17 بیڈ کا یہ سیٹ اپ ہے اور اب 17 بیڈ فل ہے۔ اب میرے پاس کافی کیسز ہیں جو پینڈنگ میں پڑے ہیں، لیکن اب جگہ نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جب آپ نے شروع کیا تھا 1 سال ہو گیا، تو پہلا کیس کون سا آیا تھا آپ کے پاس؟ پہلا کیس وہ ایک پیرالائز پیشنٹ تھے، تو آئی سی یو میں تھے، تو آئی سی یو سے یعنی ہاسپٹل میں ہی ان کی فیملی نے وہ ہمارے ہینڈ اوور کر دیا تھا۔ وہ اب تک یہاں پہ ہیں یا نہیں؟ جی اسٹل یہاں پہ؟ اسٹل یہاں۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کے پاس تو بہت ساری کہانیاں ہوں گی، کون سے ایسے لوگ تھے جو آئے آپ کے پاس، کون سی ایسی کہانی تھی جس نے آپ کو رنجیدہ کر دیا؟ دیکھیں، ہمارے پاس جو یہ 17 بزرگ نہیں ہیں، یہ 17 بکس ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر کسی نے اپنی لائف گزاری ہے۔ انسان وہ واحد ناکام پلانر ہے کہ جس کی پوری زندگی کی پلاننگ میں بیماری اور موت نہیں ہے، لیکن یہ دونوں اٹل ہیں۔
बीमारी और मौत दोनों अटल हैं। तो दुख उस वक्त होता है कि जब किसी बुज़ुर्ग की डेथ होती है तो उसकी फैमिली जो है उसको डेड बॉडी लेने से इनकार कर दे। ऐसा हुआ आपके साथ? बहुत दफ़ा होता है। आपने कॉल की? मोस्टली जो यहाँ पे बुज़ुर्ग रह रहे हैं उनकी वसीयत में ये लिखा हुआ है कि मर जाए तो इदारा इस्लामी तालीमात की रूह से दफन कर दें। ये जो छोड़ के जाते हैं वो कह के जाते हैं? ये उनके होता है। अच्छा, मैं वाकई ही सुनना चाहता हूँ ऐसे लोग कैसे दिखते हैं जो ये काम करके जाते हैं, अपने हाथों अपने वालिद को छोड़ के और ये लिख के जाते हैं। आपने कभी उनसे सवाल नहीं किया? देखें, एक जानवर आप घर में रखते हैं ना, बिल्ली, उसको घर से निकालना हो ना तो आपके साथ फैमिली मेम्बर में साथ के साथ के एग्री होने में 1 महीना लगता है। तो एक बुज़ुर्ग को, माँ को या बाप को घर से निकालने के लिए ना वो पहले ज़मीर मुर्दा होता है, फिर यहाँ पे आते हैं। तो जो यहाँ तक आ जाता है उसने उसको रखना नहीं होता। मोस्टली बुज़ुर्ग डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आते। जब फैमिली का रवैया चेंज होता है वो रिश्तेदारों में जाते हैं, जब रिश्तेदारों का रवैया चेंज होता है वो दोस्तों में जाते हैं, जब दोस्तों का रवैया चेंज होता है तो इधर आते हैं। तो बस तकलीफ़ दे मतलब वही होता है कि जब किसी की डेथ हो जाए और उसको कोई लेने के लिए ना आए। अच्छा, मैंने जितने ओल्ड होम्स का विज़िट किया, जितनी हमने स्टोरीज़ की हैं, बड़े लोग मिलते हैं, आज तक मैंने ये नहीं सुना कि किसी का बेटा किसी वजह से छोड़ कर गया और बाद में उसको एहसास हुआ और वो ले गया। आपके साथ कभी ऐसा हुआ यहाँ पे? 1-2 केसेस में ऐसा हुआ, लेकिन उसकी भी रीज़न यही कि उनको वो लॉयर थे, यानी वो गुर्बत की वजह से छोड़ के गए थे। तो उनको फिर कंपलसेट किया कि किसी की अगर कोई इलाज का प्रॉब्लम है तो उसको कहा कि यार इसकी मेडिकेशन हम अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। किसी को अगर कहता है कि जी मेरे घर में तो अपने खाने के लिए कुछ नहीं है, तो यानी इस तरह का केस वो होता है, अदरवाइज़ वापसी नहीं होती। अच्छा, ईद हो या कोई स्पेशल त्यौहार हो, इनके अपने बेटे बच्चे को मिलने के लिए आते हैं? बहुत कम, लेकिन चंद 1-2 जो होते हैं वो लेने के लिए आते हैं, क्योंकि ईद वाले दिन घर में मेहमान आते हैं तो फिर वो पूछते हैं कि अबू किधर है, तो उस वक्त तक ले जाते हैं। जब अबू उनको नज़र आ जाता है फिर छोड़ जाते हैं। फिर 1-2 दिन वापस? बाज़ औक़ात तो शाम को ही छोड़ जाते हैं। अच्छा, तो ये जो लोग हैं यहाँ पे, इनकी क्या ख्वाहिश होती है ऐसे मौक़ों पे ख़ास तौर पर? देखिए, हमारी तरफ से ये कोशिश होती है कि इनको किसी किस्म की भी जो है वो कमी ना आने दी जाए, ठीक है। लेकिन जो औलाद वाला एक है ब्लड रिलेशन का जो वो खींच, वो हम कम नहीं कर सकते। ये याद करते हैं उनको। सर, एक घर चलाना हो ना जिसमें 3-4 फैमिली मेम्बर्स हों, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फ़ी ज़माना तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और रिश्तों के अंदर वो कशिश ही नहीं रही खून में। 17 लोग हैं, आप ख़ुद हैं, मैनेज कैसे होता है? फ़ंड्स कहाँ से आते हैं? ये किस तरह चल रहा है सब? देखिए, ये जो अल्लाह के काम होते हैं ना, ये अल्लाह ही चलाता है, ये किसी इंसान के बस में नहीं है। हमारे इख्तियार में तो इतना भी नहीं है कि किसी को 1 गिलास पानी का दे सके। मेरा ये ईमान है कि जब कोई बंदा आपके पास आता है ना तो उसके आने से पहले अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ आपके पास भेजता है। तो ये दोस्तों के तावन से, हमारे बहुत से सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके तावन से ये अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम चल रहा है। कभी ऐसा हुआ कि फ़ंड्स की कमी हो गई या सोचा कि यार शायद या लोग कम कर देने चाहिए या बंद कर देना चाहिए? फ़ंड्स की कमी तो हर वक्त ही होती है। ये तो आजकल जिस किसी के घर में पूरी नहीं होती तो यहाँ पे कैसे पूरी होगी जहाँ पे कोई भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ज़हन में ये नहीं आया कि इसको बंद कर देना चाहिए, और ना अल्लाह लाए, बल्कि सोच रहे हैं कि हमारी इतना फंड्स हों कि हम इसके साथ और सेटअप जो है वो स्टार्ट करें, ताकि जो लोग पेंडिंग में पड़े हैं उनको भी एडजस्ट किया जा सके। सर, जो अब वीडियो देख के भी लोग फंडिंग करेंगे तो फंड्स अगर कोई चेक करना चाहता है, यहाँ पे निज़ाम ट्रांसपेरेंट है, देखा जा सकता है कि मेरे फ़ंड कहाँ पे लगे? जी, हम तो ये कहते हैं कि आप हमें कैश ना दें, आप कोई चीज़ अपने ज़िम्मे ले लें। आप कहते हैं मैं बिजली का बिल अपने ज़िम्मे ले लेता हूँ, कोई कहता है मैं गैस का बिल ले लेता हूँ, कोई कहता है मैं मिनरल वाटर ले लेता हूँ, उसका बिल ले लेता हूँ, रेंट अपने ज़िम्मे ले लेता हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई कैश देता ही है, वो चेक करना चाहे तो आपके पास सारा निज़ाम मौजूद है? जी जी जी, ऑल एनी टाइम किसी वक्त भी।
کوئی نہیں دیتا پھر بھی آ کے دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی دیکھ کے کوئی اور ان کے بچے نہیں کوئی اور ایسا ہوتا ہے جس کو کمی ہوتی ہے کہ کاش میں آج کامیاب ہوں میرے والد زندہ ہوتے, تو ان میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ان میں سے کسی کو اڈاپٹ کر لے جائے اپنے ساتھ, آپ پھر کیا کرتے ہیں در؟ ایسا کوئی آتا نہیں ہے. ویسے یہ ہو سکتا ہے کہ اب ایک ہمارے پاس 17 لوگ ہیں, کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار اس میں ایک بزرگ کی جو ہے نا اس کی جتنے ایکسپنس ہیں وہ میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں, اس کے میڈیسن اپنے ذمہ لے لیتا ہوں, اس کے فوڈز اپنے ذمہ لے لیتا ہوں. تو اس طرح اگر ہو جائے تو وہ زیادہ بیٹر. لے جانا کون لے کے جاتا ہے؟ آپ کے اپنے بچے یہاں پہ آتے ہیں دیکھنے کے لیے؟ آپ کے اپنے بچے؟ جی میرے بچے میرے ساتھ رہتے ہیں. تو وہ ان کے کیا تاثرات ہیں دیکھ کے؟ الحمدللہ وہ اب یہ ڈاکٹر اسلم چیمہ صاحب جو بلائنڈ ہیں, تو میری جو بیٹی ہے ان کے سارے اوقات اس کو پتہ ہے کہ یہ ان کے دودھ کا ٹائم ہے, یہ ان کے لیے دہی لے کے آنا ہے میں نے بازار سے, یہ ان کا یہ کرنا ہے, یہ میڈیسن اس ٹائم انہوں نے دینی ہے. تو الحمدللہ. اگر صاحب آخری سوال, دیکھنے والوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو لوگ یہاں پہ چھوڑ کے جاتے ہیں یا جن کے والدین حیات ہیں, وہ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جن کے والدین حیات ہیں وہ کائنڈلی ان کی قدر کریں, ان کو ٹائم دیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نا آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو پیسے بھی خرچتے ہیں, 40 دن مشقت بھی کاٹتے ہیں, لیکن یہ نہیں پتہ کہ وہ قبول ہے کہ نہیں. یہاں پہ اللہ نے سرٹیفکیٹ پہلے دیا ہے کہ والدین کی طرف پیار سے دیکھو میں تمہیں قبول حج کا ثواب دوں گا. کائنڈلی اپنے والدین کی خدمت کریں, ان کو ٹائم دیں, اور جو چھوڑ کے جاتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی آنے والی نسل کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ راستہ ہے. ہمارے لیے بھی کل یہاں پہ چھوڑ سکتے ہیں کہ آج میرے والد بزرگ ہوئے ہیں, میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے, کل جب میں بوڑھا ہوں گا تم نے بھی مجھے چھوڑنا ہے. لیکن شاید اس وقت کسی ادارے کے پاس بھی جگہ نہ ہو.